السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعہ وکل بدعة ضلالہ وکل ضلالة فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفیظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ حاضرین جمعہ، دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اس پروردگار کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ محترم بھائیوں، اوقاف یہ وقف کی جمع ہے، اور وقف کا معنی رکنا، ٹھہرنا، اور وقف کا مطلب ہے انسان اپنی ذاتی کسی پراپرٹی کو، کسی جائیداد کو مسلمانوں کے فائدے کے لیے اللہ کے نام پر چھوڑ دے، اس کو وقف کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا اسلام سے پہلے وقف کا کوئی نظام اور تصور نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا۔ اسلام آنے کے بعد وقف کا نظام عمل میں آیا اور وقف کا تصور جانا جانے لگا۔ اس کا آغاز اسلام سے ہوا۔ اسلام سے پہلے اوقاف اور وقف کی پراپرٹی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت بن کر آئے، تو آپ کے جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ بھی کہ پیارے رسول نے فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اس حدیث پر آپ غور کریں، اللہ کے رسول نے مسلمانوں میں سب سے بہتر وہ ہے نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ سارے لوگوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے اپنے جائیداد کو اور اپنے پراپرٹی کو غربا، بیوہ، یتیموں، مسافروں، مجبوروں کے نام پر انہوں نے وقف کر دیا تھا۔ یعنی یہ
اصل تو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہے، اس کا جو فائدہ ہے، آمدنی ہے، یہ آمدنی ان غریبوں، بیواؤں، مسکینوں کے نام پر جاتی تھی۔ اس حدیث کے اندر یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عبادت کرنے والا ہے وہ اچھا نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ دینی کا رفاہی کام، ویلفیئر کام، لوگوں کو فائدہ ہونے والے کام، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا مطلب یہ کہ جو عبادات کے ساتھ ساتھ، جو اپنے حد تک عبادات محدود ہیں، عبادات کے ساتھ ساتھ لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، یہ سب سے بہتر انسان ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں وقف کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ کے راستے میں کسی چیز کو دینے کی، صدقہ کرنے کی دو شکلیں ہیں۔ ایک تو محدود وقف ہے، محدود انفاق ہے، محدود دینا۔ مثال کے طور پر آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، اور جس کو کپڑے کی ضرورت ہے آپ نے اس کو کپڑا پہنایا، پیاسے کو پانی پلایا، بیمار آدمی کا علاج کیا، بیوہ اور یتیم کے لیے آپ نے کسی راشن کا وغیرہ کا انتظام کیا، تو یہ وقف محدود ہے، انفاق محدود ہے، یعنی جب آپ نے یہ کام کیا تب آپ کو اس کا ثواب مل گیا۔ لیکن دوسری قسم وقف کی، وقف غیر محدود ہے، انفاق غیر محدود، یعنی ایسا خرچ کرنا کہ تمہیں قیامت کی صبح تک اس کا ثواب ملتا رہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا مات الانسان، انسان جب مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کے سارے عمل اب بند ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے۔ تین چیزوں کا ثواب اس کے قبر سے اٹھائے جانے تک باقی رہتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صدقۃ جاریۃ، یہ صدقہ جاریہ، اسی کو ہم کہتے ہیں لامحدود وقف۔ آپ نے کسی زمین کو، اپنی کسی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر آپ نے دے دیا، دوسروں کے فائدے کے لیے دے دیا۔ اس زمین پر کسی نے مدرسہ بنایا، اس زمین پر کسی نے مسجد بنائی، اس زمین پر کسی نے مسافر خانہ بنایا، اس زمین پر کسی نے لوگوں کے فائدے کی کوئی چیز رکھی، جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ جب تک کوئی چیز آپ نے جو ہبہ کیا، جو صدقہ دیا، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا، صبح قیامت آپ کے نامہ اعمال میں آپ کے کرنے کی طرح ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ پھر دوسری بات رسول اللہ نے فرمائی، او ولد صالح يدعو له، نیک بچے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ تو آپ اپنے بچوں کو نیک بنائے، اچھی تربیت کیے، ان کو ایماندار بنایا، ان کو اسلامی شوق والا بنایا، دلچسپی والا بنایا، آپ انتقال ہو گئے، لیکن آپ کے بچے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اسلام پر گامزن ہیں، قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو یہی سبق سکھایا، اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو یہی سبق سکھایا۔ یہ سارے لوگ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، تو صبح قیامت آپ کے نامہ اعمال میں اجر اور ثواب آپ کے کرے جانے کے جیسا لکھا جاتا رہے گا۔ اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، او علم ينتفع به، ایک علم ہے، آپ نے سیکھا، عمل کیا، اپنی آخرت کو بنا لیا، لیکن آپ نے سیکھ کر کے دوسروں کو سکھایا، انہوں نے سیکھا اوروں کو سکھایا، انہوں نے سیکھا اوروں کو سکھایا، یہ علم کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ چنانچہ ایسا آدمی جو علم سیکھ کر کے دوسروں کو پھیلایا، کتابیں لکھ کر کے دوسروں کو پہنچایا، علم سکھایا، اس کے لیے بھی قیامت کی صبح تک اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یہ تین چیزیں ہیں، یہ وقف لامحدود ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم لوگوں کے کیے ہوئے کاموں کو لکھ رہے ہیں اور ان کے آثار کو بھی ہم لکھتے ہیں، جو انہوں نے پیچھے کیا ہے، جو آگے بھیجا ہے۔ آثار کیا ہے؟ آثار یہی ہے کہ آپ نے غیر محدود انفاق کیا، غیر محدود وقف کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہا، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں وہ ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ میرے بھائیو، یہ وقف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وقف کی زمین دینے والے تھے۔ ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا مخیریخ، اس کے پاس 7 کھجوروں کے باغ تھے مدینہ منورہ میں۔ اس نے یہ وصیت کی، کسی بھی وجہ سے اگر میں مر جاؤں یا مارا جاؤں تو میرے 7 باغ محمد بن عبداللہ کو دے دینا، یعنی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا۔ چنانچہ وہ مارا گیا تو 7 باغ اس کی وصیت کے مطابق یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمانوں کے فائدے کے لیے وقف کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وقف کرنے والے تھے۔ وقف کے اوقاف کی زمینات میں سب سے پہلے پیارے رسول تھے جنہوں نے وقف کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے اندر ایک زمین ملی، اللہ کے رسول کے پاس آئے،
بولا یا کہے اللہ کے نبی میرے پاس ایک زمین آئی ہے اور مجھے یہ زمین بہت پسند ہے، میں کیا کروں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیتے ہوئے کہا جب تم کو اتنی پسند ہے تو اس کی اصل تم وقف کر دو، اور اس کی جو آمدنی ہے، اس کا جو فائدہ ہے، یہ فائدہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کے فائدے کے لیے تم خرچ کرو۔ پیارے رسول نے مشورہ دیا۔ حضرت عمر، چونکہ حضرت عمر کو وہ زمین بڑی پسند تھی تو پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں دینے کا مشورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو حضرت عمر فاروق نے خیبر والی زمین کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کی خاطر انہوں نے وقف کیا، اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس کا فائدہ اور آمدنی مسلمان ضرورت مند لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اسی طرح اس قرآن کریم کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ایسا آدمی ہے جو اللہ کو قرض دے گا، اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر کے اس کا قرض اس کو واپس کرے گا۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، ابو دحدحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ ہم سے قرض پوچھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، قرض پوچھ رہا ہے۔ تو حضرت ابو دحدحہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، آپ لے لیجئے، 600 کھجوروں والا باغ میرا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو بطور قرض دے رہا ہوں۔ حضرت ابو دحدحہ نے وقف کر دیا 600 کھجوروں والے باغ کو۔ حالت یہ تھی کہ جب باغ کو اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے وقف کر دیا تو باغ کے پاس گئے اور باغ کے گیٹ کے پاس رکے، اندر نہیں گئے۔ گیٹ کے پاس رک کر کے بیوی بچے اسی باغ میں ایک روم میں رہتے تھے، انہوں نے آواز دی اپنے بیوی بچوں کو اور کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو بطور قرض یہ 600 کھجوروں والا باغ دے دیا ہے، تم آ جاؤ، ہم کہیں دوسری جگہ رہتے ہیں۔ یہ وقف تھا صحابہ اکرام نے کیا تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بولے یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں جنگ کے اندر تھا، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں کچھ اس کے نام پر صدقہ کروں تو اس کو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور جائے گا۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ آپ ہی بتائیں کہ میں کیا وقف کروں، کیا خیرات کروں، کیا صدقہ کروں میری ماں کے نام پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی کی کمی ہے، ایک کنواں کھود کر کے اپنی ماں کے نام سے آزاد کر دو، وقف کر دو مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے ایک مدینے کے اندر ایک کنواں کھدوایا اور کنویں کے اوپر نام لکھا ام سعد کا کنواں، سعد کی ماں کا کنواں، اور پیارے رسول نے کہا جب تک یہ کنواں نہیں سوکھے گا، کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، تب تک تمہاری ماں کو تمہارے ماں کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یہ حضرت سعد بن عبادہ نے ایک کنویں کو وقف کیا تھا اللہ تعالیٰ کے نام پہ لوگوں کے فائدے کے لیے۔ روما الغفاری ایک صحابی تھے اور مدینہ منورہ کے اندر ان کی بوڑی تھی، ان کنواں تھا، پانی بڑا میٹھا تھا، یہ بیچتے تھے، پانی کو بیچتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، جا کر کے کہا کہ روما الغفاری جنت کے چشمے کے بدلے میں یہ کنواں تم بیچو گے؟ جنت کا چشمہ پروردگار تم کو دے گا، یہ کنواں تم دو گے؟ تو روما الغفاری نے کہا یا رسول اللہ اس کنویں کے علاوہ میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے میں نہیں دوں گا۔ یہ باتیں جب ہو رہی تھی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں کھڑے ہو کر کے سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گئے روما الغفاری کے پاس، عثمان غنی گئے، جا کر کے کہا کہ یہ باغ تم مجھے بیچو گے، میں لوں گا، تم کو رقم دوں گا۔ تو روما الغفاری نے کہا کہ میں ضرور بیچوں گا۔ کتنا کیوں بیچو گے؟ تو اس موقع پر روما الغفاری نے کہا 30 پر 5,000 درہم کو بیچوں گا۔ 30 پر 5,000 درہم موجودہ دور کے حساب سے 8,40,000 روپے۔ 8,40,000 روپیوں میں حضرت عثمان غنی نے اس کنویں کو، اس بوڑی کو خرید لیا روما الغفاری سے، جس کو بیر روما کہتے ہیں۔ بیر روما الغفاری کا کنواں تھا، وہ 8,40,000 میں حضرت عثمان غنی نے خرید لیا۔ اللہ کے رسول کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے روما الغفاری کو جو بشارت سنائی اور جو خوشخبری دی کہ جنت کا چشمہ تم کو ملے گا، یہ کنواں اگر تم دے دو گے تو کیا یہ صرف روما الغفاری کے لیے خاص ہے یا میرے لیے بھی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اس کو لے کر کے تم آزاد کرو گے، وقف کرو گے، تو یہ خوشخبری تمہارے لیے بھی ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ جیسے ہی آپ کی بات چیت ہوئی میں یہ کنواں خرید چکا ہوں اور میں اللہ کے راستے میں نے دے دیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی تھے، 8,40,000 روپے کا یہ کنواں خرید کر کے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر اور جنت کے اندر چشمہ ملنے کے بدلے میں دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ میرے بھائیوں،
اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کہا نیکی کی حقیقت کو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، نیکی کا مزہ تم کو اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ اپنے مال محبوب کو اللہ کے راستے میں دینے والے نہ بن جاؤ۔ اب لینے والے بنے، دینے والے جب تک نہیں بنتے، دینے کا ایک الگ مزہ ہے۔ اگر تم مال محبوب کو، جس مال کو تم بہت چاہتے ہو، اس مال کو اللہ کے راستے میں دینے لگو گے، تب جا کر کے نیکی کی حقیقت تمہارے سامنے کھلے گی، نیکی کا مزہ، نیکی کی لذت اور نیکی کی حقیقت دنیا کی آخرت کے اندر جنت تم کو ملے گی۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، ایک مرتبہ آیت کریمہ اور ایک مرتبہ دہرائیے۔ پیارے رسول نے پھر پڑھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے مال محبوب کو اللہ کے راستے میں دینے والے نہ بنو۔ ابو طلحہ انصاری نے کہا اللہ کے رسول، بیچ مدینے میں مسجد نبوی کے بالکل سیدھا بیروہا باغ ہے، یہ باغ مجھے بہت محبوب ہے، اس لیے محبوب ہے کہ آپ اس باغ کے اندر آتے جاتے رہتے ہیں۔ پیارے رسول مسجد نبوی سے نکلتے تھے تو بیروہا باغ کے اندر آتے تھے، کچھ دیر بیٹھ کر کے ٹھنڈا پانی پی کر کے جاتے تھے، بہت پسند ہے مجھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نیکی کی حقیقت کو پہنچنے کے لیے محبوب چیز اللہ کے راستے میں دینا ضروری ہے، میں وقف کرتا ہوں مسلمانوں کے لیے۔ وقف کر دیا حضرت ابو طلحہ انصاری نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا۔ پیر رسول نے کہا کہ بہت خوش ہو گئے، کہا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے اس کو تقسیم کرو، اس کا فائدہ جو بھی ہے اپنے قریبی رشتہ داروں سے اس کو بانٹو۔ میرے بھائیو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار اور مہاجر یہ دونوں کی عمومی بات بتلائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مہاجر اور انصار میں سے کسی کے پاس بھی کوئی پراپرٹی، کوئی جائیداد ہوتی تو وہ ضرور وقف کرتے، وقف کیے بغیر۔ میں تو کسی مہاجر اور کسی انصاری کو جانتا ہی نہیں جن کے پاس جائیداد تھی اور انہوں نے اللہ کے نام پر وقف نہ کیا ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صبح قیامت خبر سے اٹھائے جانے تک ہماری دی ہوئی وقف کی چیز پر فائدہ ہم کو ملتا رہے گا، اس لیے انہوں نے وقف کیا۔ میرے بھائیو، آپ آئیے ہندوستان کے اندر، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اوپر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کیا، یہ غلط ہے۔ 1000 سال سے بھی زائد ہم نے حکومت کی، 1000 سال سے بھی زائد مسلمانوں نے ہندوستان کے اوپر حکومت کیا، اور ہندوستان کے اندر سب سے پہلے وقف کے نظام کو جاری کرنے والا بادشاہ فیروز شاہ تغلق تھا، اس نے سب سے پہلے یہ نظام وقف کو جاری کیا۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری ہے، عالمگیر اورنگزیب ہے، پھر ہندوستان کے مختلف صوبوں کے اندر نوابوں نے مدرسے قائم کیے، نواب حضرات نے مختلف صوبوں میں مدرسے قائم کیے، اور ان مدرسوں کو چلانے کے لیے اپنی گھروں کی جائیدادیں انہوں نے وقف کر دیا کہ مدرسے چلتے رہے، پھولتے رہے، قرآن حدیث کی تعلیم آگے بڑھتی رہے، انہوں نے اس لیے اپنی جائیدادوں کو وقف کر دیا ہندوستان کے اندر۔ میرے بھائیوں، تاریخ شاہد ہے، تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہندوستان کے مسلم حکمرانوں کے متعلق تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ لوگ لازم سمجھتے تھے کہ مرنے سے پہلے کوئی بھی جائیداد وقف کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں، بغیر جائیداد کو وقف کرے دنیا سے رخصت ہونا وہ عیب سمجھتے تھے۔ جو بھی جائیداد ان کے پاس ہوتی تھی وہ وقف کرتے تھے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے، مسلمانوں کی ضروریات کے لیے وقف کرتے تھے۔ ہم لوگ دینے والی قوم ہیں، لینے والے نہیں ہیں۔ ہم لوگوں نے دنیا کو دینا سکھایا، تہذیب ہم نے دیا، کلچر ہم نے دیا، اخلاق ہم نے دیا۔ بھیک مانگنا ہماری تاریخ کے اندر نہیں ہے، بلکہ ہم نے محنتیں کی اور لوگوں کو دیا، اپنے خون سے باغوں کو سینچ کر کے اس کا صلہ ہم نے جہاد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے والے لوگوں کو دیا۔ مسلمان قوم لینے والی ہلکی ذات قوم نہیں ہے، بلکہ مسلمان دینے والے ہیں، اور انہوں نے اپنی تاریخ کے اندر یہ ثابت کیا کہ بہت ساری جائیدادیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر وقف کر دیا۔ میرے بھائیوں، بھارت میں مسلمانوں کے اوقاف کی حفاظت کے لیے مختلف ایکٹ بنائے گئے، بہت سارے ایکٹ بنائے گئے مسلمانوں کے اوقاف کی حفاظت کے لیے، لیکن اب جو موجودہ جو بل پاس ہوا ہے اس کے اندر یہ اندیشہ ضرور ہے کہ اس سے وقف جائیدادوں پر حکومتی کنٹرول کچھ بڑھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسلمان، سارے مسلمان اس بل سے ناراض بھی ہیں، اختلاف بھی کرتے ہیں، اور یہ بل ان کو منظور بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بڑے بڑے نقصانات ہیں، بڑے بڑے نقصانات۔ بیجا غیروں کی مداخلت اس کے اندر ہو جاتی ہے، نام بدلنے کی تجویز پیش کی گئی، ضلع کلکٹر کو اختیار دیے جانے کی تجویز پیش کی گئی، وقف کونسل میں غیر مسلموں کو ممبر بنانے کی تجویز پیش کی گئی۔ خواہ مخواہ مسلمانوں کے وقف میں غیروں کو گھسا کر کے
اپنے ہمارے اختیارات کو ختم کرنے کی سازشیں الگ الگ طریقے سے کی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ رب العالمین ہمارا مددگار ہے۔ جو بھی آدمی سازش کرتا ہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، لوگ مکر کریں گے اللہ تعالیٰ بھی مکر کرتا ہے، پروردگار تو سب سے بہترین پلانر ہے۔ لیکن ایک مسلمانوں کے لیے بھی کچھ ضروری ہدایات ہیں، آگاہی اور بیداری حاصل کریں، جاگیں اٹھیں، لوگوں کو جگائیں، اس کے متعلق بتائیں۔ یہ وقف کی جو زمینات ہے ہمارے باپ داداؤں کے خون پسینے کی وقف کی ہوئی جائیداد ہے، یہ ان کی نہیں ہے، یہ ہماری ہیں۔ چنانچہ ہم آگاہی حاصل کریں، لوگوں کے اندر اس کے تعلق سے بیداری پیدا کریں، اجتماعات منعقد کریں، لوگوں کو بتائیں کہ وقف کس کو کہتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وقف کیا تھا، وقف کی سنت کو جاری کیا تھا۔ یہ وقف کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے سپوتوں نے یہ وقف ہمارے لیے رکھا۔ یہ وقف اگر نہ ہو تو مسلمان ان کو یعنی مرنے کے بعد دفن کرنے کے لیے بھی جگہ خریدنی پڑے گی، ویسے ہی جیسے زندہ رہنے کے لیے وہ گھر بناتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے گھر بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، مرنے کے بعد وہ اپنے باڈی کو دفن کرنے کے لیے بھی خریدنا پڑے گا۔ ہم لوگ بیداری حاصل کریں، اجتماعات کے ذریعے سے لوگوں کے اندر یہ آگاہی پیدا فرمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز ہمارے کے اندر اتحاد و اتفاق کا ہم ثبوت پیش کریں، ہم سب ایک ہیں، یونٹی کا ثبوت پیش کریں۔ اس موقع پر تو تمام مکاتب اور جماعتوں کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کو تو یہ نصیحت کرنی چاہیے، یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ مشترکہ طور پر حکمت عملی کو سامنے رکھ کر کے کوئی بھی معاملہ پیش فرمائیں، کسی ایک کا نہیں بلکہ سارے لوگ مل کر کے اتحاد اتفاق کے ساتھ رہیں، قانونی اقدامات کریں، بغیر قانون کے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، قانون کے دائرے میں رہ کر کے جو ہم کر سکتے ہیں وہ علماء اور دانشوران کی رہنمائی سے یہ سب چیزیں حاصل کریں، اور سیاسی نمائندگی میں اضافہ کریں، میڈیا اور سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں۔ لوگ غلط استعمال کر کے غلطی کو پھیلاتے ہیں، ہم صحیح چیزوں کو استعمال کر کے میڈیا کے ذریعے سے میڈیا کو استعمال کر کے صحیح چیز کو کیوں نہیں پھیلا سکتے؟ صحیح چیز کیا ہے، حقیقت حال کیا ہے، وہ سارے لوگوں کو ہم بتائیں اور حکومت سے مطالبہ کریں کہ یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں امن اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ صحیح بات یہی ہے کہ جو غیر مسلم بھائی ہیں ان میں سے اکثر لوگ ہم کو نہیں پہچانتے، ہم کانٹے نہیں ہیں اور ہم ان کے جان کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ ہم نے تو محبت کا سبق سکھایا، ہم نے ان کو ہمدردی اور اخوت کا درس دیا۔ وہ چونکہ ہم کو نہیں جانتے اس لیے ہمارے خلاف الگ الگ طریقے سے منصوبے بناتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ محبت کا پیغام ہم عام کریں، محبت کا پیغام عام کریں، اخوت کا پیغام عام کریں، یہ ضروری چیز ہے۔ آپ دیکھیں آگ کو آگ کے ذریعے سے بجھایا نہیں جاتا، اب تو غیروں کے دلوں میں ہمارے خلاف آگ لگی ہوئی ہے اور ہم بھی اس کا جواب پتھر کا جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے رہیں، وہ غضبناک ہوئے ہم بھی غضبناک ہوتے رہیں، تو یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ آگ بھڑکی ہے تو پانی کے ذریعے سے اس کو بجھایا جاتا ہے۔ تو محبت کا پیغام ہم عام کریں اور زیادہ سے زیادہ خدمت خلق کو عام کریں، طاقت کے مطابق ہم اپنے بھائیوں کی بہنوں کی خدمت کریں، مسلک اور اسی طرح سے مذہب دیکھے بغیر جو بھی ضرورت مند ہے اپنی طاقت کے مطابق ان کی ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہی وہ حل ہے جس کو اپنا کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کا دل جیتا تھا، اور وہ اپنا کر کے ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اوقاف کی حفاظت فرمائے، اور اس کے لیے جو بھی محنتیں کرتے ہیں ان کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کو اور زیادہ ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ ہم سب کو جہاں تک ہو سکے جیسے بھی ہو سکے ان کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جب تک دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأجل وأكبر۔